اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایم اے اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2 کے پہلے پیپر تاریخ فقہ کے سلیبس کے حوالے سے بات کریں گے۔ طلباء کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ کل پیپر 100 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں سے 20 نمبر تاریخ فقہ پر ہوتے ہیں، اور اس میں تاریخ فقہ کے اندر فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے جو فقہی اصول ہیں، عدم حرج، قلت تکلیف اور تدریج، اس کے حوالے سے سوال آتا ہے۔ پھر اس کے بعد فقہ کے 4 دور ہیں۔ پہلا دور جو پہلی صدی ہجری پر مشتمل ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، پھر صحابہ کا دور، اور دوسرا دور جو ہے وہ دوسری صدی کے پہلے 50 سال پر مشتمل ہے، جس کو تابعین کا دور کہتے ہیں، اور تیسرا دور جو ہے وہ فقہ کی تدوین کا دور کہلاتا ہے۔ فقہ بعہد تدوین کا دور، جس میں فقہائے خمسہ جیسے امام اعظم، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام جعفر الصادق جو فقہ جعفریہ کے امام ہیں، تو ان کا دور جو ہے وہ فقہ کا تیسرا دور کہلاتا ہے۔ اور فقہ کا چوتھا دور وہ عہد حاضر کا دور ہے۔ تو عہد حاضر کے اندر مخصوص فقہا کو شامل کیا گیا ہے ایم اسلامیات دوسرے سال کے پہلے پیپر کے اندر، جن میں سے ابو زہرہ مصری ہیں، اور ڈاکٹر وہبہ زحیلی ہیں، اور مصطفیٰ زرقاء ہیں، اور پاکستان سے مفتی محمد شفیع ہیں، اور مفتی سیاح الدین کاکا خیل ہیں، اور عطاء اللہ حنیف بجیانی۔ تو ان فقہا کو شامل کیا گیا ہے عہد حاضر سے۔ پھر اس کے بعد عصر حاضر کے 2 فقہی ادارے ہیں، تو ان کو شامل کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے نوٹ آ جاتا ہے۔ نمبر 1 مجمع الفقہ الاسلامی، یہ جدہ کا ایک ادارہ ہے سعودی عرب کا، اور فقہ اسلامی اکیڈمی یہ انڈیا کا ایک ادارہ ہے۔ ان 2 اداروں کے حوالے سے ان میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ اجتہاد ہے، کہ اجتہاد کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، شرائط کیا ہیں، اور مجتہد کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ فقہ ہے۔ اس میں سے 20 نمبر کا سوال آتا ہے، ایک سوال بھی ہو سکتا ہے اور ایک سوال کے 2 جزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال اصول فقہ پر ہوتا ہے، اور اس کے بھی 20 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اصول فقہ کے اندر اصول فقہ آتے ہیں، یعنی ماخذ فقہ، جیسے کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک یا 2 پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ اور اصول الشاشی کی مخصوص بحثیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، جیسے خاص اور عام، مشترک اور معول، حقیقت اور مجاز، مطلق اور مقید، اور پھر اس کے بعد متعلقات النصوص اور متقابلات، اور امر اور نہی، یہ مخصوص بحثیں اصول فقہ سے شامل ہیں۔ جو فقہ کے ماخذ ہیں 4، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، تو وہ 2 کتابوں سے اور ان کی روشنی میں لکھنے ہوتے ہیں۔ عبد الوہاب خلاف کی کتاب ہے اصول الفقہ، اور عبد الکریم زیدان کی الوجیز، ان کی روشنی میں فقہ کے ماخذ پر روشنی ڈالنی ہوتی ہے۔ تو اس میں سے 20 نمبر کا سوال آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 40 نمبر کا سوال جو ہے وہ متن سے آتا ہے، فقہ کا متن، اور وہ 2 کتابوں سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وہبہ زحیلی کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اور دوسری علامہ ابن رشد مالکی کی کتاب ہے بدایۃ المجتہد۔ اس کے مخصوص ابواب ہیں،
اور مخصوص اس کا حصہ ہے جس میں سے کچھ متن آتے ہیں اور ان کا ترجمہ، ان کی تشریح اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، تو یہ سوال 40 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کل نمبر 80 بن جاتے ہیں اور 20 نمبر کے معروضی سوالات ہوتے ہیں، تو پورے کل 100 نمبر کا یہ پیپر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو طلباء کو چاہیے کہ اس سلیبس کی روشنی میں اپنی تیاری کریں۔ تو اس حوالے سے جو پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے کتابیں کتب جو مقرر کی گئی ہیں وہ اصول الشاشی ہے، یہ نظام الدین مولانا نظام الدین الشاشی کی کتاب ہے، اور اصول الفقہ ہے، یہ عبد الوہاب خلاف کی کتاب ہے، اور الوجیز فی اصول الفقہ عبد الکریم زیدان کی کتاب ہے، اور الفقہ الاسلامی و ادلتہ یہ محمد وہبہ الزحیلی کی کتاب ہے، اور بدایت المجتہد و نہایت المقتصد یہ علامہ ابن رشد مال کی کتاب ہے۔ یہ کتابیں مقرر ہیں۔ البتہ کچھ کتابوں کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر تجویز بھی دی گئی ہے کہ ان کتابوں کو مزید ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اصول التشریع الاسلامی علی حسب اللہ صاحب کی کتاب ہے۔ فقہ اسلامی میں تعبیر و تشریح کے اصول، یہ ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی کی کتاب ہے۔ فقہ اسلامی کے اصول و مبادی، یہ ڈاکٹر ساجد الرحمن صدیقی کی کتاب ہے۔ تاریخ التشریع الاسلامی علامہ خضری کی کتاب ہے۔ کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع عبد الرحمن الجزیری کی کتاب ہے۔ محاضرات فقہ ڈاکٹر محمود غازی کی کتاب ہے۔ تاریخ فقہ اسلامی عبدالسلام ندوی کی کتاب ہے، اور فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر یہ مولانا محمد تقی امینی کی کتاب ہے۔ تو یہ کچھ کتابیں ہیں جن کو پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر تجویز کیا، یعنی مجوزہ کتب کے اندر یہ کتابیں شامل ہیں، اور کچھ نصاب کے حوالے سے مقرر ہیں جن کا مطالعہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، ان کا بھی ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام میرے طلباء کو عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔